قال الله عز وجل في كلامه العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. رواہ مسلم فی صحیحہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ. شریعت مطہرہ کے اندر نیک اعمال کا ذکر ہے. نیک اعمال اور اعمال صالحہ میں سے کچھ ایسے اعمال بھی ہیں جو ایک ہی وقت میں مسلمان اور مومن کو بہت سے فوائد دیتے ہیں. ورنہ بہت سے اعمال تو ایسے ہیں جن کی وجہ سے انسان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. نیک اعمال کی وجہ سے اللہ کا تقرب اور قرب حاصل ہوتا ہے. لیکن کچھ اعمال جو بیک وقت انسان کی نیکیوں میں بھی اضافے کا سبب بنے اور انسان کے گناہوں کو بھی ختم کرنے کا سبب بن جاتے ہیں. ان اعمال میں سے ایک عمل جس کا اللہ رب العزت نے سورۃ احزاب کے اندر حکم دیا ہے، وہ عمل اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی پاکیزہ ذات پر درود و سلام پڑھنا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. بے شک اللہ تعالیٰ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما. تم بھی اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھی پڑھو اور آپ پر سلام بھی بھیجو. فرشتوں کا اور انسانوں کا درود پڑھنا کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرنا کہ فرشتے درود پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور اللہ تعالیٰ کا درود پڑھنا، درود بھیجنا، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پیغمبر پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ ایسا عمل ہے جو ایک ہی وقت میں انسان کو کئی فائدے دیتا ہے، کہ انسان کی نیکیوں میں بھی اضافہ ہو اس ایک عمل کی وجہ سے، اور اسی عمل کی وجہ سے انسان کے گناہوں کو بھی ختم کر دیا جائے، اور اسی عمل کی وجہ سے انسان کے درجات کو بھی بلند کر دیا جائے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو، اللہ تعالیٰ کے فضل کو، اپنے غموں کو، اپنی پریشانیوں کو، اپنے دکھوں کو ختم کرنے کا، اللہ کی رحمت اور فضل کو حاصل کرنے کا ایک بہترین سبب اور بہترین ذریعہ، کہ جب بندہ محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، تو اللہ رب العزت نہ صرف اس کے گناہ ختم کر دیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ جس طرح الجامع الصغیر کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ عشر صلوات، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ یا 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ ایک عمل کی وجہ سے 10 رحمتوں کا نزول ہے۔ وَحَتَّ عَنْهُ عَشْرَ خَطِيئَاتٍ، اور اللہ تعالیٰ اس سے 10 گناہوں کو، 10 خطاؤں کو، اس کی 10 لغزشوں کو ختم کر دیتا ہے، 10 گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہیں پہ بس نہیں، بلکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ، اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات کو بھی بلند کر دیتا ہے۔ اور صحیح مسلم کے اندر جو حدیث ہے، اس روایت کے الفاظ ہیں، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، ایک مرتبہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھا جائے، رحمتوں کی دعا کی جائے، درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس بندے پر 10 رحمتوں کا نزول فرمائے۔ عمل ایک ہے اور فوائد کتنے، ایک عمل ایک ہی وقت میں کتنے فائدے دے رہا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر، میں دعا مانگتا ہوں تو دعا کے اندر کتنی مرتبہ آپ پہ درود پڑھوں؟ جب اللہ سے دعا کرتا ہوں تو اپنی دعا میں، اپنے اذکار میں، اپنے وظیفے میں آپ پر درود کتنا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا ابی ما شئت، جتنا تو چاہے درود پڑھ۔ اس نے کہا اللہ کے رسول، چوتھا حصہ درود کا اور 3 حصے دعاؤں کے ایسے کر لوں؟ آپ نے فرمایا ما شئت
فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، جتنا تو چاہے میری ذات پر درود پڑھ لے، لیکن اگر اس سے زیادہ بھی پڑھے گا فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، وہ تیرے لیے بہتر ہوگا، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، وہ تیرے لیے بہتر ہوگا، زیادہ بہتر، زیادہ اچھا۔ اس نے کہا اللہ کے محبوب پیغمبر آدھا حصہ دعا کا اور آدھا حصہ درود کا ایسے کر لوں؟ آپ نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، جتنا تو چاہے پڑھ لے، اگر اس سے بھی زیادہ پڑھے تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہے، فهو خیر لک، تیرے لیے بہت بہتر ہے۔ اس نے کہا اللہ کے محبوب پیغمبر 3 حصے بنا لیتا ہوں، 2 حصے درود کے اور 1 حصہ دعا کا، 2 حصے درود کے آپ پر پڑھوں؟ آپ نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، جتنا تو چاہے اگر اس سے بھی زیادہ پڑھے گا تو تیرے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اس نے کہا پھر اللہ کے محبوب پیغمبر اجعل لک صلاتی کلھا، پھر میں ایسا کرتا ہوں اپنے اس وظیفے کا، اپنے اس ذکر کا، اپنے اس دعا کا سارا ٹائم جو ہے وہ آپ پہ درود پڑھتا رہوں گا۔ آپ نے فرمایا ابی اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، پھر تو تیری پریشانیوں کے لیے یہ عمل کافی ہو جائے گا اور تیرے گناہوں کی معافی کے لیے یہ عمل کافی ہو جائے گا۔ اب اس حدیث سے 2 چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ پہلی چیز کہ جو بندہ کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا درود ابراہیمی پڑھتا ہے، ایک تو اس کو یہ فائدہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ درود پڑھنے کی وجہ سے اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ آج کے مادہ پرست دور میں ہر بندہ پریشان ہے اور ہر بندہ فتنے کے اندر، آزمائش کے اندر گھرا ہوا ہے۔ انسان اور مسلمان مومن کے لیے یہ دنیا کے اندر فتنے ہیں، مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تیرے مال میں تیرے لیے فتنہ ہے، تیری اولاد میں تیرے لیے فتنہ ہے۔ آج مالوں کے اندر آزمائشیں اور فتنے، اولادوں کے اندر آزمائشیں اور فتنے، کاروبار کے اندر آزمائشیں اور فتنے، گھریلو زندگی کے اندر آزمائشیں اور فتنے، رشتہ داریوں میں آزمائشیں اور فتنے۔ اب ان فتنوں سے، ان پریشانیوں سے، ان جناب مصائب، ابتلاؤں اور آزمائشوں سے بچنے کا بہترین نسخہ جو محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے وہ کیا ہے کہ کثرت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے اور درود کا وظیفہ کثرت کے ساتھ کیا جائے۔ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ، اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا کہ نہ صرف انسان اس عمل سے پریشانیوں سے بچے گا، فتنوں اور آزمائشوں سے بچے گا، ہم فکر اور غم سے بچے گا، اللہ اس کے فکر بھی دور کرے گا، اس کے غم بھی دور کرے گا، اس کی پریشانیاں بھی دور کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ، اس وجہ سے اس کے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ کتنا پریشان ہے، دنیا کے ذرائع اور دنیا کے تعلقات ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں۔ ہر بندے کی ایک اپروچ ہے، رشتہ داروں کی ایک اپروچ ہے، دوست احباب تعلق داروں کی ایک لمٹ ہے، اس لمٹ کے بعد وہ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، نہیں جی بس بیماری کے اندر ہے، وہ تکلیف کے اندر ہے، وہ آزمائش کے اندر ہے، وہ کاروباری جناب آزمائش اور کاروباری جناب کسی پھٹیک اور کسی کاروباری جناب معاملے کے اندر اور پریشانی کے اندر ہے۔ اب ہر بندہ جہاں ہاتھ کھڑا کر دے گا وہاں اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کر لے، اللہ کے احکامات اور فرائض کو پورا کرے اور اپنے اذکار میں، اپنے وظائف میں درود کو شامل کر لے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھے، لیٹا ہوا، چلتے ہوئے، بیٹھے ہوئے، پھرتے ہوئے، اپنے معاملات کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے کا عمل اپنی زبان پر جاری کر لے تو کفا ہمکا، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تیرے ہموں کو، تیرے غموں کو، تیری پریشانیوں کے لیے یہ عمل کافی ہو جائے گا۔ اللہ اس عمل کی وجہ سے تیری پریشانیوں کو، تیری فکروں کو ختم کر دے گا۔
وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ، اور پھر اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف کر۔ کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں تہجد گزار ہوں، میں 5 وقت 6 وقت 7 وقت کا نمازی ہوں، میں ذکر اذکار اور تلاوت کرتا ہوں، میرے پاس گناہ نہیں ہیں، میرے پاس نیکیاں بڑی ہیں، میرے پاس اعمال صالحہ بڑے ہیں۔ نہیں، انسان کے پاس گناہ ہیں، بالکل ہیں، چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی۔ اس سے جناب دانستہ اور نادانستہ گناہ ہو جاتے ہیں۔ جب یہ درود پڑھے گا، یہ عمل درود والا اپنی زبان پر جاری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، اور یہ عمل اس کی گناہوں کی معافی کا سبب بن جائے گا۔ ابو داود اور ترمذی کے اندر حدیث ہے، حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث فرماتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد میں تشریف فرماتے ہیں، ایک آدمی آیا، اس نے آ کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اب نماز پڑھی، نماز کے بعد اب وہ دعا کرنے لگ گیا، اے اللہ میری مغفرت فرما، اے اللہ مجھ پہ رحم فرما۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کلمات اور اس کا یہ عمل دیکھا اور کلمات سنے تو کیا فرماتے ہیں؟ اجلت ایھا المصلی، اے نماز پڑھنے والے، تو نے جو دعا کی ہے اس دعا کے اندر جلدی کر دی، تو نے اس دعا میں جلدی کر دی ہے۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ اذا قعدت فاحمد اللہ بما هو اہلہ، جب تو بیٹھا تھا تو بیٹھ جاتا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا، اللہ کی سب سے پہلے تو تعریفیں کرتا، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہم انا نشہدک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام۔ جتنے بھی تعریفی کلمات ہیں بما ہوا اہلہ، جو اللہ کے اہل، اللہ کی تعریف کے لائق ہیں، وہ کلمات سب سے پہلے دعا کرنے میں، دعا کے آداب اور دعا کی قبولیت کا سبب بننے کے لیے سب سے پہلے کیا کرے؟ اذا قعدت، جب تو بیٹھ جائے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر، وصلی علیہ، اللہ کی تعریفیں، اللہ کی بڑائی، اللہ کی بزرگی، اللہ کی توحید کے کلمات بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا وصلی علیہ، پھر مجھ پر درود بھیج۔ اللہ کی تعریف کے کلمات بیان کرنے کے بعد اب کیا پڑھ؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پڑھنے کے بعد اب کیا کر؟ ثم ادعوہ، پھر اللہ سے دعا کر، جو چاہتا ہے اللہ سے مانگ۔ اور دوسری روایت میں جو جامع ترمذی کے اندر ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس طریقے سے جو دعا کرے گا اللہ تیری دعا کو قبول کر لے گا۔ پھر فرماتے ہیں ایک دوسرا آدمی آ گیا، حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں اللہ کے رسول ابھی مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک اور آدمی آ گیا، اس نے بھی نماز پڑھی، اس نے بھی بیٹھا ذکر اذکار کیے، اس نے اب جناب دعا مانگنی شروع کی، دعا کرنی شروع کی۔ اور کیسے کرتا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتا ہے، پھر وہ دعا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایھا المصلی ادعو، تو جب اے نماز پڑھ کے دعا کرنے والے، اے اللہ سے مانگنے والے، جو دعا کرے گا اللہ اب تیری دعا کو قبول کر لے گا۔ یہ دعا کے آداب ہے نا میرے بھائیوں۔ آج ہم یہ شکوہ شکایت تو کرتے ہیں، بڑی دعائیں کی ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، بڑے وظیفے کرتا ہوں، وظیفوں کے اندر اثرات نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں اس کی کچھ شرائط ہیں، کچھ ضابطے ہیں۔
جس طرح انسان کی عبادت کی قبولیت کے لیے کچھ شرائط اور ضابطے ہیں کہ سب سے پہلے عبادت کرنے والا بندہ اپنے عقیدے کو درست کر لے، عقیدہ توحید اس کے پاس ہو، توحید کی دولت اس کے پاس ہو، شرک، کفر، بدعات اور خرافات کی دلدلوں میں بھٹکنے پھرنے والا نہ ہو۔ سب سے پہلی شرط عبادت کی قبولیت کی کیا ہے کہ عقیدہ توحید والا ہو، پھر اللہ اس کے عمل کو قبول کرتا۔ دوسری شرط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے، اپنی منمانی، اپنی مرضی، اپنے بزرگوں کی، اپنی جماعتوں، فرقوں اور گروہوں کی منمانی کے مطابق وہ عمل نہ کرے۔ تیسرے نمبر پر عبادت کرنے والا رزق حلال کا، نیک عمل کی قبولیت کے لیے شرط رزق حلال کا خیال رکھے، حلال اور حرام میں تمیز کرے، اس کا لباس بھی حلال کمائی کا ہو، اس کا کھانا پینا بھی حلال کمائی کا ہو۔ اور چوتھے نمبر پر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے جن چیزوں کا پتہ چلتا ہے وہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پر چلنے والا، شریعت پہ رہنے والا، اسلام پہ رہنے والا، قرآن و سنت پر چلنے والا، رزق حلال کی پاسداری کرنے والا، حرام سے بچنے والا ہو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس کے عمل کو قبول کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ جب دعا کے آداب ان کا خیال رکھا جائے گا تو پھر اللہ دعا کو بھی قبول کرے گا کہ سب سے پہلے دعا کرنے والا بندہ اگر بیت اللہ میں بھی چلا جاتا ہے، بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر کہتا ہے یا ربی یا ربی، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایک منادی کرنے والا منادی کرتا ہے، اعلان کرتا ہے مطعمو کا حرام مشربو کا حرام، تیرا کھانا پینا حرام کمائی کا، ملبسو کا حرام، تیرا لباس حرام کمائی کا، انا یستجاب لذالک، اس حرام کی وجہ سے اب تیری دعا کو کیسے قبول کر لیا جائے۔ تو میرے بھائیو یہ دعا کے آداب ہیں کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھے، پھر وہ اپنی جو حاجت اور ضرورت ہے، جو مشکل ہے، اس کا سوال اللہ سے کرے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، سل تعطا سل تعطا۔ جس بندے نے اس طریقے سے دعا کی آپ نے اس کو فرمایا مانگ اللہ سے، اب تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ اللہ سے مانگ، جو بھی مانگے گا اللہ تجھے عطا کر دے گا۔ ورنہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ابو داود کے اندر حدیث ہے، ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان موقوف رہتی ہے، معلق رہتی ہے، رکی اور اٹکی رہتی ہے، جس دعا کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر درود نہ پڑھا جائے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، درود و سلام کی فضیلت، اہمیت اور عظمت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، جب تم مؤذن کو سنو کہ وہ اذان کہتا ہے، جس طرح وہ اذان کے کلمات کہہ رہا ہے اسی طرح تم بھی وہ کلمات کہو، ثم صلوا علیہ، پھر اذان کے بعد مجھ پر درود پڑھو، فإنہ من صلی علیہ صلاۃ، بے شک جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ بہا عشرا، اللہ اس ایک درود پڑھنے کی وجہ سے اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ، پھر اس درود پڑھنے کے بعد میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو، یعنی یہ دعا پڑھو، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ اس میں کسی لفظ کا اضافہ نہیں کرنا، اپنی طرف سے الفاظ کا اضافہ اور بڑھوتری نہیں کرنی۔ یہ جو الفاظ مسنون صحیح حدیث میں ملتے ہیں یہ الفاظ پڑھو، فإنہا منزلۃ فی الجنہ، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس میں جو
وسیلے کے لفظ ہیں، وسیلہ جنت کا ایک منزل مقام اور اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ہی وہ مقام مرتبہ ملے گا۔ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، اور میں اللہ سے امید اور یقین رکھتا ہوں کہ میں ہی وہ بندہ ہوں جس کا وہ جنت میں سب سے اعلیٰ ترین مقام اور جس کو مقام وسیلہ عطا کر دیا جائے گا۔ فمن سأل لی الوسیلہ حلت لہ الشفاعہ، جو یہ عمل کرتا ہے اور میرے لیے وسیلے کی دعا کرتا ہے، اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت اور سفارش کرنا حلال، جائز اور واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر بندہ چاہتا ہے قیامت کے دن جب اس کا مائی باپ، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست احباب وتقطعت بہم الاسباب، اس کے تعلقات ختم ہو جائیں گے، اس کے اسباب، اس کے ذرائع، اس کی جناب سارے کے سارے معاملات ختم کر دیے جائیں گے، اس کی رشتہ داری، اس کے مائی باپ، اس کے کوئی دوست کوئی کام نہیں آئے گا۔ ولا یسأل حمیم حمیما، جگری دوست سے بھی پوچھا نہیں جائے گا۔ اس وقت ہر بندے کی خواہش ہوگی کہ میرے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سفارش کریں، میرے لیے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام اللہ سے شفاعت کریں۔ تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے؟ اذان سنیں تو اذان کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام پر درود پڑھیں، اذان کے بعد درود پڑھیں، اپنی منمانیاں اور اپنی مرضی اور بدعات اور خرافات نہیں، اپنی مرضی کے مطابق طریقوں اور عمل کی تبدیلی نہیں، اپنی مرضی کے مطابق اپنی جناب منمانیاں نہیں، بلکہ سنت حدیث اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کا خیال رکھتے ہوئے پہلے اذان سنیں، پھر درود پڑھیں، پھر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے وسیلے کی دعا یعنی یہ دعا پڑھیں۔ اس کے لیے بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میری شفاعت حلال، واجب اور جائز ہو جاتی ہے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، معجم الکبیر طبرانی کی حدیث ہے، من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا، جو بندہ صبح کے وقت مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے اور شام کو بھی مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے، ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ میری شفاعت کو حاصل کر لے گا، میری سفارش کو پا لے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی شفاعت یہ شفاعت کبریٰ ہے جس کا اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو حق دے گا۔ یہ آپ کی عظمت، آپ کی فضیلت، آپ کی شان، آپ کے مقام اور مرتبے کی دلیل ہے کہ ساری دنیا مل کر حضرت آدم کے پاس جائے علیہ الصلاۃ والسلام، وہ اللہ سے سفارش نہ کریں، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں، وہ اللہ سے سفارش نہ کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں، اس طرح مختلف انبیاء اور رسولوں کے پاس جائیں، وہ اللہ سے شفاعت اور سفارش نہ کریں، حتیٰ کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جائیں، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، اللہ ان کو کلمات سکھائیں، وہ اللہ کی بڑائی بزرگی کے، عقیدہ توحید کے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کے، اللہ کی تعریف کے کلمات اللہ سکھاتا جائے گا۔ محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام وہ کلمات پڑھتے چلے جائیں گے حتیٰ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئے گی، ارفع محمدن راسکا، محبوب پیغمبر اپنے سر کو اٹھائیے، سل توتا، مانگیے کیا مانگتے ہیں، آپ کی جناب بات کو سنا جائے گا، آپ کی جناب شفاعت کو، سفارش کو قبول کیا جائے گا، آپ جو مانگیں گے آپ کو وہ چیز عطا کر دی جائے گی۔ شفاعت کبریٰ اس کو جانتے ہیں، کیوں کہتے ہیں یہ شفاعت کبریٰ ہے؟ سب سے پہلی اور بڑی سفارش جو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو جس کا حق دیا جائے، 70,000 فرشتے بغیر حساب کتاب کے اللہ کی جنتوں میں داخل ہونے والے، سلام کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، جن کے سے کوئی سوال ہی نہیں کیا جائے گا، جن کی زندگیوں کے بارے میں، ان کے مال، ان کی جناب جانوں کے بارے میں سوال ہی نہیں ہوگا، 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، پھر ان کے ساتھ بھی 70,000 لوگ مل جائیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک وہ بھی جنت میں نہیں جائیں گے جب تک میں ان کی شفاعت اور سفارش نہیں کروں۔
تو میرے بھائیوں، اتنا بڑا عمل، اتنا بڑا اجر، اتنا بڑا انعام امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جلاء الافہام کے اندر 3 احادیث نقل کی ہیں۔ پہلی حدیث دارقطنی اور بہقی کی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ الا بطہور وبالصلاۃ علیہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کی نماز قبول نہیں کرتا جو بندہ بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے، اور نماز کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام پر درود نہیں پڑھتا، اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ دوسری روایت میں فرمایا لا صلاۃ لمن لم یصلی علی النبی، مستدرک حاکم اور معجم الکبیر طبرانی کی حدیث ہے، اس بندے کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی جو اپنی نماز میں اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام پر درود نہیں پڑھتا۔ اور تیسری روایت دارقطنی کے اندر ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے صحابی کو کہ اذا صلیت فی صلاتک، جب تو نماز پڑھ فلا تترکن التشہد والصلاۃ علیہ، تو نماز میں مجھ پر درود پڑھنا اور تشہد پڑھنا کبھی نہ چھوڑ۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جلاء الافہام کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام پر درود پڑھنے کے 40 فائدے ایک ہی وقت میں نقل کیے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے 40 فائدے اس کو ملتے ہیں۔ جس طرح نیکیوں کا بڑھایا جانا، رحمتوں کا نزول، گناہوں کا ختم ہونا، درجات کی بلندی، اسی طرح جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ اقصرہم علی صلاۃ، کل قیامت کے دن مجھے اور میرے سب سے زیادہ وہ شخص قریب ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا کرتا تھا، جو درود پڑھا کرتا تھا وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ اب ہر انسان کی خواہش ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول علیہ السلام کی شفاعت بھی ملے، آپ کے پاکیزہ ہاتھوں سے حوض کوثر بھی نصیب ہو، آپ کے جھنڈے کے نیچے جگہ بھی ملے، اور کل قیامت کے دن محبوب پیغمبر علیہ السلام کی قربت بھی ملے۔ تو اس کے لیے بھی یہ عمل کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر جس کا طرح وہ کثرت سے کوئی بندہ درود پڑھے گا، اتنی کثرت اور کثرت درود کی وجہ سے، اس عمل کی کثرت کی وجہ سے کل قیامت کے دن وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ ورنہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا راغم انف رجل، اللہ اس آدمی کے ناک کو خاک آلود کر دے جس کے زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا، ثم انسلخ قبل ان یغفر له، پھر وہ رمضان کا مہینہ اس حال میں گزر گیا کہ وہ اللہ سے اپنی مغفرت بھی نہ کروا سکا۔ راغم انف رجل، اللہ اس بندے کے ناک کو خاک آلود کرے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، وہ دھتکار دیا گیا۔ ادرک عندہا ابواہ الکبر، جو اپنی زندگی میں اپنے والدین کو پاتا ہے، دونوں موجود ہیں، یہ اس کی زندگی میں ایک زندہ ہے، فلم یدخلہ الجنہ، والدین کی خدمت نہیں کرتا، والدین کی تابع داری نہیں کرتا، والدین کی فرما برداری نہیں کرتا، اور اس تابع داری اور فرما برداری کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنا لیتا، ان کے والدین اس کو جنت میں نہیں لے جا سکتے، وہ بندہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اور اس کا ناک خاک آلود ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی۔ پھر آپ نے فرمایا وَرَاغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ، اس بندے کا بھی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا جاتا ہے، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ، میرے ذکر کے باوجود بھی وہ مجھ پر درود نہیں پڑتا، میرا نام سنتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، نبی مکرم علیہ السلام پر درود نہیں پڑتا۔ اور دوسری روایت جو جامع ترمذی میں ہے اس میں آپ نے فرمایا تھا البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے وہ تو بندہ بخیل ہے۔ درود کا وظیفہ، اللہ کے رسول علیہ السلام پر درود پڑھنے کا وظیفہ اور درود نہ پڑھنے کے نقصانات
ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من نسی الصلاۃ علیہ خطی طریق الجنہ، جو بندہ مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کے راستے کو ہی بھول گیا، جو بندہ مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کے راستے کو بھول گیا۔ اور مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما قعد قوم مقعدا لم یذکروا فیہ اللہ، جب کوئی قوم کسی مجلس میں بیٹھتی ہے، وہاں گفتگو کرتی ہے اور اس مجلس میں وہ اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتی، وَيُصَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی نہیں پڑھتی، إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کے دن وہ مجلس ان کے لیے حسرت، ندامت اور شرمندگی کا باعث بنے گی۔ وَإِنْ دَخَلُوا الْجَنَّةَ لِلثَّوَابِ، اگرچہ وہ نیک اعمال اور ثواب اور اجر کی وجہ سے جنت میں بھی داخل ہو جائیں، پھر بھی وہ جنت کے اندر بھی ندامت اور حسرت کا سبب وہ مجلس ان کے لیے رہے گی۔ اگر جنت میں داخل ہو گئے پھر بھی ندامت اور حسرت کا سبب ہے تو نعوذ باللہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اللہ کی رحمت سے، جنت سے، اللہ کے فضل سے محروم کر دیے جائیں، ان کے لیے پھر وہ مجالس کس طرح ہوں گے۔ یہ تو ایسی چیزیں ہیں میرے بھائیوں جو انسان کی کامیابی کے لیے، اللہ کے تقرب کے لیے، انسان کے درجات کی بلندی کے لیے، انسان کی نیکیوں میں اضافے کے لیے، انسان کے گناہوں کو مٹانے کے لیے سبب ہے، یہ عمل ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں داخل ہوتے، مسجد سے خارج ہوتے، آپ نے دو قسم کی دعائیں سکھائی، ایک تو مختصر دعائیں ہر بندہ پڑھتا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم انی اسألک من فضلک۔ دوسری دعا جو ابو داود اور صحیح مسلم وغیرہ کے اندر ہے، اس میں تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو کلمات سکھائے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ اس دعا کے اندر تو مسجد میں داخلے کے وقت بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم۔ ابو داود اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ مسجد سے جب بندہ نکلتا ہے تو یہ دعا پڑھے۔ اب اس دعا میں کیا ہے؟ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کے محبوب پیغمبر پر درود و سلام ہو، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کروں۔ اور جمعہ کا دن میرے بھائیوں، عظیم دن جمعہ کا، جس کی فضیلتیں سب سے زیادہ ہے، پورے ہفتے میں سے سب سے زیادہ فضیلت عظمت والا دن جمعہ کا دن ہے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عید الفطر سے بھی زیادہ فضیلت والا، عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ فضیلت والا اگر کوئی دن ہے تو وہ جمعہ کا دن ہے، جس دن کا مقام اور مرتبہ اور جس دن کے عمل کا مقام اور مرتبہ سب سے زیادہ ہے۔ اس دن کے بارے میں صحیح الجامع کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ، سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ مجھ پر جمعے کے دن درود پڑھا کرو، ولیلۃ الجمعہ، اور جمعے کی رات مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، فمن صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اور دوسری روایت میں آپ نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، اللہ کے کچھ فرشتے، کچھ نوری مخلوق ایسی ہے جو زمین پر چلتی پھرتی ہے، زمین پر سیاحت کرتی ہے، وہ زمین پر چکر لگاتے ہیں، گردش کرتے ہیں، ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جو لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام پر درود پڑھتے ہیں، وہ پھر ان لوگوں کا نام اور ان کا درود لے کر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر پیش کرتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سامنے ان کا درود اور ان کا عمل پیش کیا جاتا ہے۔
بلکہ ایک روایت میں تو جمعے کے دن درود پڑھنے کی اس قدر زیادہ فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان للہ فی الارض ملائکۃ سیاحین، اللہ کے کچھ نوری فرشتے، کچھ مخلوق فرشتے ایسے ہیں جو زمین پر پھر رہے ہیں، چکر لگاتے ہیں، ان لوگوں کے نام نور کے کلموں کے ساتھ، نور کی سیاہی کے ساتھ اور نور کے جناب کاغذوں کے اوپر لکھ دیے جاتے ہیں جو جمعے کے دن اللہ کے رسول علیہ السلام پر درود پڑھتے ہیں۔ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی روح مبارک جنت کے اعلیٰ ترین درجات میں، آپ کی قبر مبارک جہاں پر ہے وہاں جنت کے باغوں میں سے باغ، وہ ٹکڑا بھی جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ ہے، وہ بھی جنت کا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پر درود پڑھنے والا، اس کا یہ عمل اللہ کے رسول علیہ السلام تک فرشتے پہنچاتے ہیں۔ تو بلغونی حیث کنتم، وہ فرشتے آپ نے فرمایا مجھ تک پہنچاتے ہیں تم جہاں کہیں بھی درود پڑھتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بڑا عظیم عمل ہے، یہ بڑا بھاری عمل ہے، یہ بڑے فائدے والا عمل ہے کہ ایک ہی وقت میں انسان کو درود پڑھنے کے 40 فائدے ملے، پھر بھی بندہ اس عمل سے محروم ہو، پھر بھی پریشانیوں کا، فتنوں، بیماریوں کا شکار ہو، پھر بھی جناب وہ آزمائشوں اور فتنوں اور ابتلاؤں کے اندر ہو، اس کے اللہ درجات کو بھی بڑھائے، اس کی اللہ جناب نیکیوں کو بھی بڑھائے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی ختم کرے، اللہ اس کے اوپر رحمتوں کا نزول بھی فرمائے، اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کرے، اللہ اس کی فکروں، پریشانیوں، غموں کو بھی دور کرے۔ اس لیے میرے بھائیوں، زیادہ سے زیادہ ہمیں جس عمل کی ضرورت ہے وہ درود پاک کی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر درود پڑھا جائے، وہ درود، وہ الفاظ جو اپنی منمانی سے نہیں، اپنی مرضی والے نہیں، درود پڑھیں، ضرور پڑھیں، مسنون درود پڑھیں جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے سکھا دیے ہیں، کلمات بتا دیے ہیں، اس کی فضیلت اور خود ساختہ کلمات اور درود کو گھڑ کے اپنی طرف سے ان کے اوقات مقرر کر کے پھر وہ درود جنہیں 80 سال تک اس کے 1000 فرشتے عبادتیں اس کا اجر اور ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ یہ ساری من گھڑت باتیں نہیں، بلکہ اللہ نے بڑا عظیم عمل بنایا، بڑے اجر والا عمل بنایا، بڑے فضیلت والا عمل بنایا۔ جس طرح اس عمل کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اس کو گھڑا نہ جائے، اس کو پڑھا جائے، مسنون پڑھا جائے، سنت حدیث میں جو الفاظ ہیں ان الفاظ کو پڑھا جائے، جو اوقات ہیں ان اوقات کو مقرر کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس عظیم عمل کو کرنے کی، سر انجام دینے کی، کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام کی حالت میں، بہترین حالت میں زندہ رکھے، موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔